پاکستان پرامن ملک ہے، خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے، امن کی خاطر بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پرامن مقاصد کے لیے ایران کے سول جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایرانی صدر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ پاکستانی ایران کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے۔ سرحدی علاقوں میں انسداد دہشت گردی سے متعلق قریبی تعاون ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، دونوں ملکوں میں معیشت، بین الاقوامی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر مفید بات چیت ہوئی۔ اور خیبر پختونخوا میں مبینہ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کا پشاور میں احتجاج۔ اسمبلی چوک پر پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ پیپلز پارٹی کے قائدین اور کارکنان ریڈ زون میں جمع، پولیس کی دوبارہ شیلنگ۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے پی ٹی آئی کے احتجاجی کیمپ کو آگ لگا دی۔ اور مورو میں ہونے والے پرتشدد مظاہرے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ حملہ آور سندھی یا سرائکی نہیں، کوئی اور زبان بول رہے تھے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، احتجاج کی کال کالعدم گروپ کے رہنما شفیع برفت نے دی۔ کالعدم گروپ غیر ملکیوں اور اہم تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہا ہے۔ افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکے کریں گے، یہ صرف افواج کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں گفتگو، کہا آئی ایم ایف کے اہداف پورے کیے، بورڈ میں پاکستان کا کیس میرٹ پر ڈسکس ہوا، پروگرام پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کی مکمل مدد حاصل ہے۔ سول اور ملٹری کی تنخواہوں کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ دنیا پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار پر حیران ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کو کم کر رہے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج ورچوئل مذاکرات کا امکان۔ گیس سیکٹر کے 2800 ارب روپے کے گردشی قرضے پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے، پاکستان گیس کا گردشی قرض آئندہ 5 سال میں ختم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو پلان فراہم کرے گا۔ گیس سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے ڈیویڈنڈ کو استعمال کرنے کی تجویز ہے۔ حکومت گیس کمپنیوں کی 5 سالہ کارکردگی آئی ایم ایف کو پیش کرے گی۔ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر زرداری نے کہا، پاک بھارت کشیدگی میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا، بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا معطلی کا کیس مقرر نہ ہو سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، کارکن جذبات قابو میں رکھیں، اس سے پہلے بانی کا کیس مقرر ہو جائے گا۔ شبلی فراز نے کہا، انصاف دیا جائے، ہمارے کیسز لگائے جائیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تباہ کر لی۔ یہ لوگ ذاتی فائدے اور اقتدار کے لیے ملکی مفاد کو قربان کر رہے ہیں۔ گوہر کے انسداد دہشت گردی عدالت کا بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس، جلاؤ گھراؤ سمیت 12 مقدمات کی سماعت اے ٹی سی میں ہوئی۔ ڈی ایس پی لیگل جاوید نے رپورٹ پیش کی۔ میرے فیصلے میں 39 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر کے نشستیں دینے کا کہا گیا تھا۔ کوئی فارمولا نہیں تھا کہ درمیان کا راستہ چنا جائے۔ میں نے ساری رات جاگ کر دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ ریکارڈ کے مطابق پارٹی سرٹیفکیٹ وابستگی کے خانے میں 39 لوگوں نے پی ٹی آئی لکھا تھا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ درخواست گزار کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا، پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی، معاونت کے لیے دوران سماعت متفرق درخواست کے ذریعے فریق بنی۔
जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा, पीटीआई तो फरीक में नहीं थी, फिर कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं? पाकिस्तानी सार्फिन फौरी तौर पर अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील कर लें। 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट्स, पासवर्ड और हसास मालूमात की चोरी का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में ना रखें। सार्फिन एंटी वायरस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट और गैर मामूली लॉगिन की सरगर्मियों पर नजर रखें। मसले का हल हिफाजती इकदाम, सारिफ आगाही, मौसर निगरानी यकीनी बनाना है। फौरी इकदामात नहीं किए गए तो कौमी डिजिटल निजाम मुतासर हो सकता है। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकारी बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयां होती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं, हमलों की मंसूबाबंदी करती हैं, तरबियत और असलहा भी देती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया ही देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलाल बिन साकिब को मुआवने खुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। इलामे में कहा गया है बिलाल बिन साकिब 7 से 9 ममालिक में क्रिप्टो के हवाले से अहम फैसला साजी में शामिल रहे। वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। फाइनेंस के बानी सीजी के साथ मुआहदे में भी अहम किरदार अदा रहा। बिलाल बिन साकिब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम याफ्ता, डिजिटल करेंसी और असासों में FATF के फ्रेमवर्क की तैयारी में भी पेश है। PSL 10 लाहौर कलंदर्स के नाम सनसनीखेज फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से शिकस्त। कलंदर्स ने 4 साल में तीसरी बार टाइटल जीत लिया। 202 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। कौशल परेरा की मैच विनिंग 50 62 रन पर नॉट आउट रहे। सिकंदर रजा 7 गेंदों पर 22 रन बनाकर सिकंदर ठहरे। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा की PSL के लिए कमाल कमिटमेंट। टॉस से 10 मिनट पहले लैंडिंग और अगले 10 मिनट के अंदर फाइनल में एक्शन में नजर आए। बोले प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, यही मेरा काम है। कोशिश यही थी अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाऊं। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी ने पाक की टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। HPL PSL 10 की बेस्ट 11 का ऐलान। शाहीन आफरीदी कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स के 3 खिलाड़ी डेविड पॉन्डर, जेम्स फिंस, हसन अली बेस्ट 11 में शामिल। फखर जमान, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, सिकंदर रजा, फहीम अशरफ, अली रजा, इब्रार अहमद टीम का हिस्सा। फुजल शाह को 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शुगर के मर्ज में मुब्तला बच्चों को इंसुलिन की फराहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज 3 बच्चों की रिहाइशगाह भी गईं, बच्चों को इंसुलिन लगवाई। 53 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत पर फैसला महफूज। निजी कंपनी के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम फैसल और इम्तियाज चेक्स पर दस्तखत करते थे। जारी किए गए चेक आतिफ खान के अकाउंट में जमा होते थे। तीनों मुलजिमान ने कंपनी को खोखला कर दिया था। वकील सफाई ने कहा नादिया हुसैन का केस में किरदार नहीं बताया जा रहा है। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो मुलजिम आतिफ खान की बीवी है। कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल जरूरी है। जब तक कराची पोर्ट मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं जुड़ेगा, मकसद पूरा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर मवासलात अलीम खान से मुलाकात में गुफ्तगू। अलीम खान ने कहा कराची पोर्ट से मोटरवेज का राब्ता लाजिम है, बसूरत दीगर मंसूबा अधूरा रहेगा। चेयरमैन NHA ने बताया ऑडिट में लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए गैर मौजू करार दिया गया। इजलास में M10 मंसूबे पर 3 तबादला ख्याल। M10 मोटरवे से हैवी और पोर्ट ट्रैफिक बराह रास्त हैदराबाद। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 39 डिग्री, शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिब्बी में पारा 50 डिग्री को छू गया। लाड़काना 47, तुर्बत, नवाबशाह, सक्खर 45,
حیدرآباد، ملتان، بہاولپور میں 42 ڈگری، لاہور میں درجہ حرارت 40، پشاور، اسلام آباد میں 37، کوئٹہ میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم 1 جون تک جاری رہے گی۔ مقصد 5 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو موذی مرض سے محفوظ بنانا ہے۔ خاتون اول آسفا بھٹو نے ٹویٹ میں بتایا 14 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گے۔ قومی مہم کا حصہ بنیں اور پولیو سے پاک مستقبل کے لیے کردار ادا کریں۔ ایم کیو ایم کا گوداموں میں گندم ضائع ہونے کی عدالتی انکوائری کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے سندھ کا محکمہ خوراک کرپشن کی مائن بن چکا ہے۔ ہزاروں ٹن گندم مارکیٹ پہنچنے کی بجائے گودام میں سڑ گئی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے جھوٹے نعرے کے دعوے دار عوام میں بے نقاب ہو چکے۔ کیا اتنے بڑے ذخیرے کو چھپایا جانا عام شہریوں کے منہ سے نوالا چھیننے کے مترادف نہیں؟ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ مقامات پر ہوں گے۔ چاند کی رویت کے حوالے سے اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے، اسرائیلی ٹینک نہتے بے گھر فلسطینیوں پر چڑھ دوڑے۔ دیر البلا کی خیمہ بستی پر بمباری، 11 بچوں سمیت 30 فلسطینی شہید کر دیے۔ ریڈ کراس کے 2 کارکن صحافی حسن امجدی اہلیہ اور بچوں سمیت نشانہ بنے۔ غزہ میں 70,000 بچے غذائی قلت کا شکار، ڈاکٹر کے مطابق بچے مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا غزہ کے 81% حصے پر قبضے کا دعویٰ۔ پیرس اور اسٹاک ہوم میں غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج، اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین کا غزہ بچوں کا قتل روکنے کا مطالبہ۔ یورپی ملک مالٹا کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا کا کہنا تھا انسانیت سوز المیہ پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات سے متعلق آئندہ 2 دن میں اعلان ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے جوہری مذاکرات بہت اچھے جا رہی ہیں، معاہدہ طے پانے کے امکانات ہیں۔ چاہتا ہوں معاہدہ ہو کیونکہ میں بم نہیں دیکھنا چاہتا۔ ٹرمپ نے یورپی یونین کی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ 9 جولائی تک مؤخر کر دیا۔ روسی صدر پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا پوٹن بالکل پاگل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم انہیں کیا ہو گیا ہے، شہروں پر راکٹ برسا کر لوگوں کو مار رہے ہیں، روس پر مزید پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کے بعد روس کا یوکرین پر بڑا حملہ۔ روس نے کیف پر 298 ڈرونز اور میزائل برسا دیے۔ 3 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ یوکرین کے مطابق گزشتہ رات کیا گیا حملہ 3 سال میں کیے گئے حملوں میں سب سے بڑا ہے۔ یوکرینی صدر کہتے ہیں امریکہ کی خاموشی پیوٹن کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، سخت دباؤ کے بغیر انہیں اس ظلم سے نہیں روکا جا سکتا۔ ویتنام کے دورے پر فرانسیسی صدر کو اہلیہ کی جانب سے تھپڑ مارے جانے کا دعویٰ۔ صدر میکرون کا طیارہ رن وے پر اترا تو دروازے پر کسی سے الجھتے نظر آئے۔ فرانسیسی صدر نے جہاز سے اترتے ہوئے اہلیہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو خاتون اول نے ہاتھ تھامنے کے بجائے نظر انداز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سانحہ قصدار کے شہداء کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر بزدلی کا ثبوت دیا۔ بلوچستان کے لوگ امن پسند اور محب وطن ہیں، ہم شہداء کے مقدس خون کے قرض دار ہیں، مٹھی بھر دہشت گردوں کو خاک میں ملایا جائے گا۔ بھارتی مصنف اور سائنسدان بھی گودی میڈیا کی طرح را کی بولی بولنے لگے۔ را نے جو بتایا رٹ لیا کہ کتابوں کے مصنف آنند رنگناتھن نے پاکستانی سفیر سے متعلق جھوٹی پوسٹ کر دی۔ آنند نے پوسٹ میں لکھا بیجنگ نے پاکستانی سفیر معین حق کو طلب کر کے وضاحت طلب کی ہے، حالانکہ خلیل ہاشمی بیجنگ میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ انسٹاگرام پر مزید جھوٹ گھڑا اور لکھا افریقی ملکوں نے چین سے اسلحے کی خریداری کے آرڈرز اس لیے منسوخ کر دیے کیونکہ پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔
بھارتی مصنف شاید یہ بھول گئے ہیں بھارت کے خلاف پاکستان نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی دنیا اس کی مترف ہے. بھارتی مصنف اور سائنسدان بھی گودی میڈیا کی طرح را کی بولی بولنے لگے. را نے جو بتایا رٹ لیا. کئی کتابوں کے مصنف آنند رنگناتھن نے پاکستانی سفیر سے متعلق جھوٹی پوسٹ کر دی. آنند نے پوسٹ میں لکھا بیجنگ نے پاکستانی سفیر معین حق کو طلب کر کے وضاحت طلب کی ہے. حالانکہ خلیل ہاشمی بیجنگ میں پاکستان کے سفیر ہیں. انسٹاگرام پر مزید جھوٹ گھڑا اور لکھا افریقی ملکوں نے چین سے اسلحے کی خریداری کے آرڈرز اس لیے منسوخ کر دیے کیونکہ پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. بھارتی مصنف شاید یہ بھول گئے ہیں بھارت کے خلاف پاکستان نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی دنیا اس کی معترف ہے. The Hindutva brand of religiosity which we have been seeing in the last 10 to 12 years, it reeks of intolerance to opinions, ideas, lifestyles. It is imbued increasingly with Islamophobia. It has a very strong content of regionalism, hyper-nationalism. بھارتی تجزیہ کار اور مصنف آبل شکلا نے مودی سرکار کو ہاڑے ہاتھوں لے لیا. کہا بھارت مودی سرکار کی شدت پسند ہندوتوا نظریے کا گڑھ بن گیا ہے. مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بڑھتی نفرت مودی کی سرپرستی میں روایت بن گئی ہے. مودی حکومت تعصب، جہالت، نفرت کو بڑھاوا دے رہی ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور تنقید کرنے والوں کو غدار ٹھہرایا جاتا ہے. بھارت کی عالمی سطح پر رسوائی مودی کی ناقص حکمرانی کی دلیل ہے. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان. دوسرے مرحلے میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے 4 کھلاڑی لاہور پہنچ گئے. 4 رکنی دستے میں تنزید حسن، شمیم حسین، ذاکر علی، مہدی حسن شامل. بنگلہ دیش ٹیم کے دیگر ارکان جلد لاہور پہنچیں گے. پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج شام 7:30 پر قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس بھی کریں گی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا. عید قرباں کی آمد مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش. شہر شہر جانوروں کی خریداری، من پسند جانوروں کی تلاش. کہیں بیل کی ڈیمانڈ تو کہیں دمبے کی تلاش. ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی رونق. خریداروں کا مہنگائی کا بھی شکوہ، بھاؤ تاؤ میں مصروف. اور مکالموں میں زندگی بھر دینے والے تلفظ اور تاثرات کے ماہر بہترین صداکار اور اداکار طلعت حسین کو مداحوں سے بچھڑے 1 برس بیت گیا. ریڈیو، ٹی وی، تھیٹر اور فلم طلعت حسین نے ہر جگہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا. فنی خدمات پر ستارہ امتیاز سمیت متعدد ایوارڈز اپنے نام کیے.